یہ جو فیصلہ ہوا جس میں اہل سنت کی کریم بیٹھی ہوئی تھی، بڑے بڑے سندھ سے، بلوچستان سے، اساتین علم جن کے شاگردوں کی تعداد جن کی وہ عمریں گزر گئی دین وہ کے اندر ہزاروں میں 50 50 سال. ہزاروں میں ہے. یعنی اگر یوں اگر کہہ لیا جائے کہ اس صدی میں جن کے کاندھوں پہ وہ ایک بہت مطلب بڑا امت کا بوجھ تھا. امت کا بوجھ ہے، اور الحمدللہ وہ اس کو بطریقہ حسن نبھا رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں. یعنی اس صدی کا جو تسلسل اگلی صدی میں منتقل ہوگا اسلام کا، اس میں وہ لوگ بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. اب انہوں نے بیٹھ کے وہ شریف فیصلہ کیا، اس پہ ساری چیزیں ہوئی. اب بھی کچھ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. اس بارے میں آپ ایک دو جملوں میں، ایک دو منٹ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں ہم ویسے تفصیلی بیان سارا کچھ دے چکے ہیں. خلاصہ ان شارٹ یہ ہے کہ اگر انہیں ان پر تحفظات ہیں تو وہ پھر اس لیول کی کریم اہل سنت سے اٹھا کر لائیں، اور اس فیصلے کو اتنی بڑی قیادت کی روشنی میں، ان کے فیصلوں کی روشنی میں ان کے زیر اثر رد کر دیں، تو پھر ہم ان کی بات حضور سن جی لیں جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ ان سارے بڑے بڑے مفتیوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں. وہ جو سارے ان کی سمجھ زندگی زیادہ ہمارا ہے. اسلام، نہیں، ان کا علم، مطالعہ، تحقیق، یہ تقوی، بغض و اناد کی جنگ. احتیاط، شرعی احتیاطیں، وہ تقاضے ان اقبال نے لوگوں سے کہا نا، زیادہ ہیں. اقبال نے کہا نا، یہی شیخ حرم ہے جو اٹھا کر بیچ کھاتا ہے گلی یہی میں. شیخ حرم ہے. یہی شیخ حرم، اس کو پنڈی تھوڑا والا. سا ہاں پنڈی والا. اچھا. ہاں وہی شیخ حرم جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر و دل کے اویس و چادر زہر. شیوخ حرم نہیں ہونا چاہیے ویسے. ہاں بس اب تو شیوخ ہو گئے، چلے اس کو جنس بنا لینا، بڑے شیخ اس کے تحت آ جائیں گے. صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اقبال نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو چادر زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معذرت صداگر ہیں. انہوں نے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر صداگری کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کو دھوکہ دیا. کتنا بڑا ظلم ہے. اصل تو یہ ظلم ہے کہ آپ نے اتنی مقدس ہستی کے نام کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات، مقاصد استعمال کیے.